ہم نکاح میں تاخیر کرتے ہیں، اب وہ لڑکا 15 سال کا ہوگا، 16 سال کا ہوا، 17 سال کا ہوا، 18 کا ہوا، 22 کا ہو گیا، 24 کا ہو گیا، میں نے کیا کہا جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوگے تب تک تمہاری شادی کیسی ہوگی؟ تمہاری شادی نہیں کر سکتے، کوئی رشتہ بھی نہیں دے گا۔ اب اس لڑکے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو بنایا ہے، جس طرح کھانے کی بھوک رکھی ہے اسی طرح بالغ ہونے کے بعد ایک اور بھوک بھی اللہ نے رکھ دی۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ میری بیٹی بڑی مومن ہے، جتنی بھی مومن ہے اللہ نے وہ بھوک اس کے اندر رکھ دی۔ اللہ نے غلط نہیں کیا، اللہ نے وہ بھوک رکھ دی، وہ اس کے دل میں آتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ بچی کیوں چاہتی ہے میں بنوں سنوروں؟ اس کے دل میں یہ خیال کیوں آتا ہے؟ دیکھتے ہیں نا جب بچی بالغ ہو رہی ہوتی ہے تو اسے بننے سنورنے کا شوق بھی زیادہ آ جاتا ہے، وہ کہتی ہے میں اچھے کپڑے پہنوں، اچھے چیزیں پہنوں اور میک اپ کروں، تیار ہوں تاکہ لوگ مجھے سراہیں، پسند کریں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے ایک بھوک رکھ دی، اس میں گناہ تو کوئی نہیں ہے۔ اب اس بھوک کو مٹانے کے لیے جائز طریقہ بھی اللہ نے رکھ دیا، نکاح، کہ جب تمہاری لڑکی اور تمہارا لڑکا بالغ ہو جائے تو بغیر کسی تاخیر کے ان دونوں کا نکاح کر دو۔ معاشرے میں تاخیر کی وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1 وجہ پڑھائی، علم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو کیا تعلیم نہیں حاصل کرنی چاہیے؟ پڑھنے والے شادیوں کے بعد بھی پڑھ رہے ہیں۔ ایک عورت سے میں ملتی ہوں تو ماشاءاللہ اس کے اتنے بچے بالغ ہو چکے ہیں، وہ بھی پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا اتنا پڑھ کے کیا کرو گے؟ کبھی بھی کام آ جائے گا، فارغ رہ کے کیا کرنا، پڑھنا ہی ہے، پڑھ لیتی ہوں۔ ڈگریوں کے اوپر ڈگریاں لے رہی ہے۔ جس نے پڑھنا ہے نا، جس کی نصیب میں لکھا ہوا ہے پڑھنا، وہ پڑھے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے تھے، پوچھتے تھے آپ نے نکاح کیا؟ اور کہا نہیں۔ کہا کیوں نہیں کیا؟ کہا مجھ سے کون نکاح کرے گا، میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں صحابہ کے گھر جاؤ، ان کو کہو کہ مجھے اپنے بیٹی کا رشتہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، گئے، ان کا دروازہ کھٹکایا، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے سے کرنے کے لیے۔ کوئی آر نہیں، کوئی معیوب نہیں، لڑکا خود جا رہا ہے۔ لڑکی والے بھی جا سکتے ہیں، لڑکے والے بھی جا سکتے ہیں۔ اس کام میں تاخیر نہیں کرنی، اس کام میں کیا کرنا ہے؟ جلدی کرنی، تاکہ وہ اپنی بھوک کو جائز طریقے سے مٹائیں۔ ناجائز اور حرام طریقے سے اگر مٹائیں گے تو اسی کا نام زنا ہے۔ اب صحابی نے دروازہ کھٹکا کے جب یہ بات کی تو پوچھا کیا ہے؟ دیکھا ہوا تھا انہوں نے، کہا یہ تو بہت غریب ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ دونوں میاں بیوی بیٹھ کے آپس میں بات کر رہے ہیں، اندر لڑکی کھڑی ہو کے سن رہی ہے۔ لڑکی نے کہا آپ نے اگر اپنا مشورہ کر لیا ہے تو میری بات بھی سن لیں۔ کہا کیا؟ کہا آپ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ اسے اللہ کے نبی نے بھیجا؟ آپ یہ کیوں دیکھ رہے کہ وہ غریب ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، اللہ کے نبی کی بات کو میں ریجیکٹ نہیں کر سکتی۔ شادی ہو گئی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پر ان دونوں کے حق میں دعا کی، اور وہ دعا کیا تھی؟ یا اللہ ان کو اپنے پاس سے غنی کر دے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا مدینہ میں سب سے غنی وہی تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ تم اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کا نکاح کرو، اگر وہ ان کے پاس مالی وسعت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے سے غنی کر دے گا۔ جب نکاح کرنا ہوتا ہے، شادی کرنی ہوتی ہے بچے کی یا بچی کی، تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اگر بچے کی کرنی ہے تو تب اگر لڑکا نیک آ جاتا ہے، غریب آتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو مال و دولت والا نہیں ہے، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ اور اگر لڑکا آتا ہے مال و دولت والا اور اس کے پاس دین نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی نہیں، اللہ اسے ہدایت دے گا۔ تو یہی دعا آپ پہلے نہیں کر سکتے کہ اگر وہ نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مال دے گا؟ 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کا حکم ہے۔ دینداری کو ترجیح دی گئی ہے کہ تم دیندار لوگوں کا انتخاب کرو۔ لڑکے کے لیے لینے جا رہے ہو تب بھی دیندار ڈھونڈو، لڑکی کے لیے اگر لڑکا تلاش کرتے ہو تو تب بھی دیندار ڈھونڈو۔ اللہ دونوں کو اپنے آپ سے، اپنے پاس سے غنی کر دے گا۔ کیا خیال ہے؟ رزق کس کے لکھا ہے؟ ماں کے پیٹ میں دونوں کا رزق لکھ دیا ہے نا۔ اب پھر تاخیر کی وجوہات، ابھی چند دن پہلے پڑھ رہی تھی کہ بوائز کا ٹور جا رہا ہے جناب، ٹرپ پہ جاتے ہیں نا کالج کے لیے، لڑکیوں کو بھی لے جاتے ہو تو لڑکیاں لڑکے بھی جا رہے ہوتے اکٹھے۔ آپ کو پتا ہے ٹرپ کی بیس پہ اللہ نہ کرے اس وقت دنیا کے اندر ٹرانسجینڈر بل جو پاس ہو رہے تھے، کیا وہ مرد وہ لڑکے بہرے تھے؟ سنا نہیں تھا انہوں نے؟
اللہ معاف کرے. معاشرے کے اندر اب جب ہم نے لڑکے کی بھوک کو جائز کھانے سے نہیں مٹائی تو اس نے کیا کیا؟ بجائے لڑکی کے استعمال کے لڑکوں کا استعمال شروع کر دیا. لڑکے آپس میں بیٹھ کر گندی فلمیں دیکھ کر آپس میں زنا کر لیتے ہیں. لوط جیسا قوم نے لوط جیسا فیل کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ نکاح میں تاخیر کی وجہ سے.